شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 20 جس کا عنوان ہے ابابیل۔ بچوں آج اس سبق کا ہم 5واں یعنی آخری حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصل تعلم ہے اپنی جماعت کے معیار کے مطابق مختلف موضوعات سے متعلق اپنے احساسات، خیالات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے درست قواعد اور حرکات اور سکنات کے ساتھ اس کا زبانی اظہار کرنا۔ بچوں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اسلامی نقطہ نظر سے آج کے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھیں گے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر کا مشاہدہ کر کے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، کیونکہ ہمارے آج کے حاصل تعلم کا ایک حصہ مشاہدات پر بھی مشتمل ہے، اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت بھی مشاہدہ سے متعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی میں پڑے رہتے ہیں۔ بچوں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن دہرائی کی سرگرمی کرتے ہوئے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ابابیل پرندے کے بارے میں اپنی معلومات درست قواعد اور حرکات اور سکنات کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ بچوں آپ کو ابابیل پرندے کے متعلق جو بھی معلومات ہیں جو آپ جانتے ہیں وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو بتانی ہے، لیکن درست قواعد اور حرکات اور سکنات کے ساتھ۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اس سوال کا جواب دیں۔ جی بچوں آپ کو تو ابابیل پرندے کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ آج ہم درست قواعد اور حرکات اور سکنات کے ساتھ اپنے احساسات، خیالات، مشاہدات اور معلومات بیان کرنا سیکھیں گے، یہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ بچوں درست قواعد اور حرکات اور سکنات کے ساتھ اپنے احساسات، خیالات، مشاہدات اور معلومات بیان کرنے کی وضاحت سبق نمبر 8 میں آپ کو پہلے دی جا چکی ہے، لیکن آج کے حاصل تعلم کو مزید سمجھنے کے لیے سرگرمی کریں گے۔ افسانے ابابیل میں کس پہلو کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی کس پہلو پر بات کی گئی؟ آپ نے سبق پڑھ چکے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس پہلو کو موضوع بنایا گیا اور اس بارے میں اپنے احساسات، مشاہدات اور معلومات کا زبانی اظہار کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور بتائیں کہ اس سبق جو ہمارا افسانہ ہے ابابیل کا، اس میں کس موضوع پر بات کی گئی۔ آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اپنی معلومات بتانی ہے۔ جی بچوں آپ تو بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور اپنے اپنے مشاہدات کو بھی بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے الفاظ میں ڈھال کر جماعت کو اور معلم کو بتایا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جا کر آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ گھر جا کر بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبق ابابیل کو پڑھنا ہے دوبارہ، اور مصنف کے انداز بیان کے متعلق اپنے احساسات، خیالات اور مشاہدات بیان کرتے ہوئے ویڈیو بنانی ہے آپ نے، اور ویڈیو اپنے معلم یا معلمہ کو آپ نے بھیجنی ہے۔ آپ نے مصنف کے انداز بیان کے متعلق بتانا ہے، ویڈیو بنانی ہے، اپنے احساسات، اپنے معلومات اور اپنے مشاہدات اس ویڈیو میں بیان کرنے ہیں، اور وہ ویڈیو اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں گے۔ یہاں پر میں اپنے آج کے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق بہت دلچسپ لگا ہوگا۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔